Assalamu alaikum friends and welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, please share it, like it and subscribe it. Thank you. زلیخا بیگم چلتی ہوئی زنیرہ کے کمرے میں آ گئی۔ زنیرہ تعصب سے فون کو دیکھ رہی تھی۔ زنیرہ چل تیار ہو جا، آخر میں تو مجرا کرے گی۔ زلیخا بیگم بولتی ہوئی بیٹھ گئی۔ میں نہیں کر رہی بیگم صاحبہ، ابو بناتی ہوئی بولی۔ ہائے کیوں نہیں کرنا تو نے؟ پھر واپس چلی جائے گی۔ چل اٹھ، آج کل کمائی بہت کم ہو گئی ہے، پھر تم دونوں پر الگ خرچہ ہو رہا۔ وہ خفگی سے بولی۔ بیگم صاحبہ میں آج نہیں کر رہی کیونکہ میرا دل نہیں کر رہا، اب مجھ پر دباؤ مت ڈالنا۔ وہ فون کو گھورتی ہوئی بولی۔ کہیں دل ول تو نہیں لگا لیا شہر میں؟ زلیخا بیگم جانچتی نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ ہمارا دل لگانے کو بے شمار مرد موجود ہیں، پھر کیا ضرورت دل لگانے کی؟ زنیرہ استہزائیہ ہنسی۔ یہ غلطی کرنا بھی مت، کیونکہ ایک طوائف کو نہ کوئی اپناتا ہے نہ ہی کوئی عزت دیتا ہے۔ وقت گزاری کے لیے ساتھ رکھ لیتا ہے لیکن بیوی کا درجہ کبھی نہیں دے گا۔ وہ آئینہ دکھانے لگی۔ زنیرہ تلخی سے مسکرانے لگی۔ جانتی ہو اس حقیقت سے منہ کیسے موڑ سکتی ہوں؟ وہ آ بڑھتی ہوئی بولی۔ چل پھر اٹھ شاباش میری جان، زلیخا بیگم نرمی سے بولی۔ اب واپس جاؤں گی تو ایک زبردست قسم کی لڑکی لا کر دوں گی، اس لیے ابھی مجھے تنگ مت کریں۔ زنیرہ لحاف منہ تک اوڑھتی ہوئی بولی۔ زلیخا بیگم کلس کر باہر کو چل دی۔ میری ہی شے پر دندناتی پھرتی ہیں، سب کو کھینچ کر رکھنا پڑے گا۔ وہ ہنکار بھرتی ہوئی چلنے لگی۔ مہر میری بات سنو، شاہ اس کے عقب میں چلتا ہوا بولا۔ مہر آنسو بہاتی دروازے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ شاہ نے اس کی کلائی تھام لی۔ مہر چہرہ موڑے التجائیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ شاہ بنا کچھ بولے چلنے لگا۔ شاہ مجھے جانے دیں۔ مہر اس کے ہمراہ چلتی ہوئی بولی۔ اب تم خاموش رہو گی، شاہ زینے چڑھتا ہوا بولا۔ مہر کی پائل کی چھاپ سنائی دے رہی تھی۔ شاہ کمرے کی بجائے چھت پر آ گیا۔ مہر آنسو بہاتی سے دیکھ رہی تھی۔ شاہ نے ہاتھ بڑھایا اور مہر کے رخسار سے آنسو چننے لگا۔ شاہ کے لمس پر مہر نے آنکھیں بند کر لیں۔ شاہ نے اسے خود سے قریب کر لیا۔ مہر میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا، یہ بات اپنے پلو سے باندھ لو۔ چاہے مجھے ساری دنیا سے لڑنا پڑے لیکن میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا۔ رات کے اندھیرے میں فلک پر ٹمٹماتے ستاروں کے ہمراہ خاموشی میں وہ دھیرے دھیرے سرگوشی کر رہا تھا۔ کیوں شاہ؟ مہر تڑپ کر اسے دیکھنے لگی۔ میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں مہر، تمہارے بنا جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا میں۔ تم میری روح کا حصہ بن گئی ہو جسے میں چاہ کر بھی خود سے جدا نہیں کر سکتا۔ شاہ دھیرے دھیرے مہر کی بے قرار دھڑکنوں کو قرار بخش رہا تھا۔ مہر خاموش اسے سن رہی تھی، شاید وہ اسے سننا چاہتی تھی۔ سچ کہوں گا تم سے پہلے میرا ایسا ارادہ نہیں تھا، لیکن اب تمہیں خود سے الگ کرنا ممکن نہیں مہر۔ دنیا کی فکر تم مت کرو، جب میں تمہارے ساتھ ہوں پھر کیوں فکر کرتی ہو؟ مہر نے اپنی پیشانی شاہ کے بائیں رخسار سے لگا دی۔ ہوائیں رخ بدل رہی تھیں، جذبات بدل رہے تھے۔ فلک کی چادر پر بکھرے ستارے اور مہتاب بھی مسکرا رہا تھا، اپنی روشنی سے تاریک دلوں کو منور کر رہے تھے۔ اپنے دل میں یہ خیال کبھی مت آنے دینا کہ شاہ تمہیں چھوڑ دے گا۔ شاہ ساری دنیا کو چھوڑ سکتا ہے لیکن تمہیں نہیں۔ مہر کی آنکھوں سے دو اشک ٹوٹ کر شاہ کی گردن پر آ گرے۔ اس کی محبت مہر کو ریزہ ریزہ کر رہی تھی۔ شاہ کو مہر سے محبت تھی، آج وہ زباں پر لے ہی آیا۔ شاہ کوئی مجھ جیسی کے لیے بھی اتنا کہہ سکتا ہے؟ مہر سسکتے ہوئے بولی۔ دنیا کچھ بھی سوچے مجھے فرق نہیں پڑتا، میرے لیے تم بہت اہمیت کی حامل ہو، اور تمہارا ماضی میں نہیں سوچتا اس کے متعلق۔ تم میرے ہمراہ ہو، تمہارا نام میرے نام کے ساتھ ہے، تم پر صرف شاہ کا حق ہے، بس یہی جانتا ہوں میں۔ شاہ اسے اپنی محبت کا اعتماد بخش رہا تھا۔ مہر کی آنکھوں میں دکھائی دیتی بے یقینی آج وہ ختم کر دینا چاہتا تھا۔ شاہ خاموش ہو گیا۔ مہر نے اپنے لب نہ کھولے۔ وہ ٹوٹی تھی، بکھری تھی، لیکن آج اسے سمیٹنے والا اس کے ساتھ تھا۔ وہ تنہا نہیں تھی۔ اس کا غم خوار اسے اپنی پناہ میں لیے ہوئے تھا۔ آج وہ اسے اپنی محبت کا یقین دلا رہا تھا۔ اب تم کمرے میں جا کر آرام کرو، میں گھر والوں سے بات کر کے آؤں گا۔ شاہ آہستہ آہستہ بول رہا تھا۔ جو اذیت تھی وہ ختم تو نہیں ہو سکتی تھی،
اپنی ذات کی تذلیل کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ مزاحیہ خیز الفاظ کسی خنجر کی مانند دل میں پیوست ہو جاتے ہیں اور یہی دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں جنہیں سمیٹنا ناممکنات میں شمار ہے۔ لیکن وہ مداوا کرنے کی صحیح کر رہا تھا۔ مہر چہرہ جھکائے اس کے ہمراہ چلنے لگی۔ میں کھانا بھیجوں گا ملازمہ کے ہاتھ، چینج کر کے کھا لینا۔ شاہ دروازے میں کھڑا اس کا منہ تھپتھپاتا ہوا بولا۔ مہر کی آنکھیں پھر سے نم ہو گئیں۔ وہ سر اس بات میں ہلانے لگی تو شاہ چلا گیا۔ شاہ جانتا تھا اس وقت سب بابا سائیں کے کمرے میں ہوں گے۔ اس نے اسی جانب قدم بڑھا دیے۔ توقع کے عین مطابق سب وہیں پر تھے، ماریا اور حرم کے سوا، کیونکہ عورتوں کو اتنا حق نہیں دیا جاتا کہ وہ مداخلت کر سکے۔ شاہ کے قدم رکھتے ہی کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ شاہ ایک نظر سب پر ڈالتا صوفے پر بیٹھ گیا۔ جی بابا سائیں بولیں۔ شاہ بغور انہیں دیکھتا ہوا بولا، یہ ہم کیا سن رہے ہیں؟ تم نے ایک طوائف سے نکاح کیا ہے؟ وہ ضبط کرتے ہوئے بولے، لیکن پھر بھی ان کی آواز کمرے سے باہر جا رہی تھی۔ کس نے کہا مہر طوائف ہے؟ شاہ بھرپور طمانینت سے بولا۔ چودھری کی بیوی کہہ رہی تھی۔ تم تو ایسے پوچھ رہے ہو جیسے معلوم ہی نہیں۔ زوفشا بیگم پھٹ پڑی۔ شاہ سلگتی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ میں بابا سائیں سے بات کر رہا ہوں، مناسب ہوگا آپ مداخلت نہ کریں۔ شاہ چبا چبا کر بولتا کمال صاحب کو دیکھنے لگا۔ تو چودھری جھوٹ بول رہا ہے، کیا استفادہ حاصل ہوگا اس سب سے؟ کمال صاحب سوالیہ نظروں سے شاہ کو دیکھنے لگے۔ مجھے ایک بات بتائیں، کیا وہ قابل اعتبار انسان ہے؟ آپ میں سے کسی نے مہر پر الزام کیوں نہیں لگایا، یا پھر گاؤں کے کسی اور انسان نے ایسا کیوں نہیں کہا؟ شاہ آبرو چکا کر بولا، اگر وہ اتنے وثوق سے یہ بات کہہ رہا ہے تو مطلب وہ کوٹھے پر جاتا ہے، اور آپ اس چودھری سے ثبوت لا دیں مجھے کہ مہر کوٹھے سے آئی ہے۔ شاہ رک کر انہیں دیکھنے لگا۔ تو کیوں کہہ رہا ہے چودھری یہ سب؟ زوفشا بیگم پھر سے گرائیں۔ جو بکواس میں کر رہا ہوں وہ سمجھ نہیں آ رہی، اور جو بکواس اس نے کر دی وہ پتھر کی لکیر ہو گئی ہے۔ کیا ہو گیا ہے آپ سب کو؟ ایک چھوٹی سی بات بول رہا ہوں، میرے بجائے اس چودھری کا یقین کر رہے ہیں۔ اگر اتنی تکلیف ہے میری بیوی سے تو بتا دیں، میں اسے لے کر چلا جاتا ہوں۔ شاہ بگڑ کر زوفشا بیگم کو دیکھنے لگا۔ شہریار اور شاویز خاموش بیٹھے تھے، کیونکہ شاہ کے معاملات میں مداخلت کرنے کی کسی کو اجازت نہ تھی۔ تم کیوں جاؤ گے یہاں سے؟ جاؤ اپنے کمرے میں، ہم سمجھا لیں گے تمہاری ماں کو۔ کمال صاحب نے بگڑتی صورتحال کو دیکھ کر نرمی سے مخاطب کیا۔ شاہ لمبے ڈھنگ بڑھتا باہر نکل گیا۔ آپ نے بس اس پر کوئی بحث نہیں۔ شاہ پر ہمیں بھروسہ ہے، وہ بنا سوچے سمجھے کوئی کام نہیں کرتا، اور آپ محتاط رہیں گی۔ اب بہو امید سے ہے اور شاہ بہت خوش ہے۔ ہم نہیں چاہتے شاہ کی اولاد کو خطرہ لاحق ہو۔ وہ ہاتھ اٹھا کر زوفشا بیگم کو بولنے سے باز رکھتے حتمی انداز میں بولے۔ شہریار اور شاویز اس بات میں سر ہلاتے چلے گئے۔ حرم بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ اس کے برعکس ہرائمہ کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ ایک ایسی حقیقت کے آشکار ہونے کا خطرہ لاحق تھا جس میں زبردستی اسے جھونکا گیا تھا۔ شاہ کمرے میں آیا تو نظر مہر سے ٹکرائی، جو صوفے پر بیٹھی اس کی منتظر تھی۔ تم نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا؟ شاہ فکر مندی سے کہتا اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ آپ نے بھی تو نہیں کھایا۔ مہر نے ستا ہوا چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ شاہ کے لب دھیرے سے مسکرا دیے۔ لیکن تمہیں کھا لینا چاہیے تھا، بلا وجہ میرا انتظار کیا۔ شاہ نفی میں سر ہلاتا مہر کے منہ میں نوالا ڈالنے لگا۔ مہر نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ لوگوں کی باتوں سے دل دکھا تھا تو وہ اپنی محبت سے ان زخموں کو مدمل کر رہا تھا۔ اب تم سو جاؤ، مجھے کچھ کام کرنا ہے۔ شاہ اس کا رخسار تھپتھپاتا ہوا بولا۔ مہر سر ہلاتی کھڑی ہو گئی۔ شاہ سانس خارج کرتا لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ گیا۔ ماحول میں تلخی سی در آئی تھی۔ زوفشا بیگم اور ماریا مہر کو نظر انداز کر رہی تھیں اور مہر سے بات کرنے سے گریز برت رہی تھیں۔ ماریا، اگر یہ مہر طوائف ہے تو پھر یہ ہرائمہ بھی تو طوائف ہوگی نا؟ شاہ کے نکلتے ہی زلیخا بیگم شروع ہو گئیں، البتہ آواز دھیمی تھی۔ بہن ہے اس کی، اور اگر مہر کوٹھے سے آئی ہے تو ہرائمہ بھی وہیں سے آئی ہوگی۔ ماریا ہرائمہ کو دیکھ کر منہ بناتی ہوئی بولی، میں جب شادی کا بولتی تھی تو میرے پیچھے پڑ جاتا تھا کہ نام بھی کیوں لیا، اور اب خود پتہ نہیں کہاں سے ایسی طوائف کو اٹھا لایا ہے۔
ہمارے خاندان کا نام ہے، کوئی گرے پڑے لوگ تھوڑی نہ ہیں ہم۔ مہر کو سنانے کے عوض وہ اونچی آواز میں بولی۔ مہر کا منہ میں جاتا ہاتھ ہوا میں معلق ہو گیا، آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئیں۔ حرائمہ اس کی کیفیت سے بخوبی واقف تھی۔ مہر کو دیکھ کر اس کا دل بھی کٹ رہا تھا۔ مہر سر جھکائے لب کاٹتی دائیں بائیں دیکھنے لگی۔ آنکھیں جھلکنے کو بےتاب تھیں، لیکن وہ خود کو باز رکھ رہی تھی۔ ایسی بے حیا لڑکیاں مجرا کرتی ہی اچھی لگتی ہیں۔ گھر کی عزت نہیں بنانا چاہیے انہیں، نہ جانے شاہ کو کب عقل آئے گی۔ وہ تعصب سے بولی۔ مہر کا ہاتھ کپ کپانے لگا۔ دل شدت غم سے لبریز ہو کر پھٹنے کو تھا۔ کیا قصور تھا اس کا؟ یہی کہ اسے ایک جہنم میں ڈال دیا گیا اس کی مرضی کے بنا۔ وہ تو بنا قصور کے ہی قصوروار ٹھہرا دی گئی تھی۔ دو موتی ٹوٹ کر میز پر آ گرے۔ حرائمہ نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں بے بس تھیں۔ دل برداشت کرنے سے عاری تھا اور زبان بولنے سے۔ بھلا ان جیسی بھی بول سکتی ہیں جن کی کوئی عزت نہیں، جنہیں معاشرہ قبول نہیں کرتا، ان کی کون سنے گا؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی امی، مصطفیٰ بھائی نے شادی کرنی ہی تھی تو کیا ایک طوائف سے؟ اس سے کئی درجے اچھی تو میری بہن ہے، اس سے کر لیتے، کم از کم عزت تو باقی رہتی نا۔ ایسی لڑکیاں کہاں عزت کے معنی جانتی ہیں؟ دیکھیے گا 2 دن میں سارے رنگ عیاں ہو جائیں گے اس کے۔ ماریا ہنکار بھرتی ہوئی بولی۔ الفاظ تھے یا نشتر جو دل کو چیر رہے تھے۔ دل ٹوٹ کر نہ جانے کتنے حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا، لیکن شاید ان کا دل ابھی بھرا نہیں تھا۔ زوفشاں بیگم مزید کچھ کہہ رہی تھیں۔ مہر کان بند کیے مرے مرے قدم اٹھاتی زینے چڑھنے لگی۔ ایسا توہین امیز سلوک بھی کوئی روا رکھتا ہے کیا؟ مہر دروازہ بند کرتی ہوئی بولی۔ ابھی تو اس کی آزمائش کا آغاز ہوا تھا، ابھی تو بہت بار ٹوٹنا اور بہت بار جڑنا تھا۔ حرم آئینے کے سامنے کھڑی بال بنا رہی تھی جب فون کی رنگ ٹون نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ عجلت میں بال باندھے دروازہ لاک کیا اور فون کان سے لگا کر بیٹھ گئی۔ کب سے فون کر رہا ہوں، کہاں تھی تم؟ اذلان کی ہفکی بھری آواز ابھری۔ وہ میں بال بنا رہی تھی، حرم سنبھل کر بولی۔ اذلان ایک بات بتاؤ، تم ہمارے گاؤں کیوں آتے تھے؟ حرم کافی دنوں سے اسی متعلق سوچ رہی تھی۔ میرے تایا ابو کا گھر ہے تمہارے گاؤں میں، لیکن اب نہیں آتے ہم۔ کیوں؟ بے ساختہ حرم کے لبوں سے پھسلا۔ ہماری بول چال بند ہے، اذلان بیزاری سے بولا۔ حرم اس کی بات پر ٹھٹک گئی۔ تم کیا یہ فضول سی باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو؟ اذلان اکتا کر بولا۔ اذلان تم بھی شاہ ہو نا؟ ہاں، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ ہم خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے، اس لیے پوچھ رہی تھی۔ حرم ہچکچاتی ہوئی بولی۔ اذلان کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ نے احاطہ کر لیا۔ تمہارے دل میں میرا اکاؤنٹ ہے۔ اذلان اسے پرکھنے لگا۔ تمہیں کس نے کہا؟ حرم گڑبڑا کر بولی۔ ABL نے۔ اذلان کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ مطلب؟ حرم کے چہرے پر الجھن تھی۔ ABL والے کہتے ہیں آپ کے دل میں ہمارا اکاؤنٹ۔ اذلان لب دبائے مسکراتا ہوا بولا۔ حرم بھی دھیرے سے مسکرانے لگی۔ دماغ حرم کا ابھی تک وہیں اٹکا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو حرم بوکھلا گئی۔ بنا کچھ کہے فون رکھ دیا۔ اذلان حیرت سے فون کو دیکھنے لگا، شاید کوئی آ گیا ہو۔ اذلان بالوں میں ہاتھ پھیرتا باہر نکل آیا۔ میں سوچ رہی ہوں تم آئے ہو تو منگنی کرتے۔ اذلان کو دیکھتے ہی شمائلہ بولنے لگی۔ کس خوشی میں؟ اذلان تیکھے تیور لیے بولا۔ برہان کی شادی کو کتنے سال ہو گئے ہیں، اب تمہاری شادی کر کے فارغ ہو جائیں، کب تک انتظار کرتے رہیں گے؟ وہ اذلان کو دیکھتی ہوئی بولی۔ امی آپ میری شادی کی ٹینشن مت لیں، جب کرنی ہوگی میں بتا دوں گا۔ کہہ تو آپ ایسے رہی ہیں جیسے فوج تیار کر کے رکھی ہے بچوں کی، جلدی جلدی کریں۔ بولتے ہوئے نظروں کے سامنے حرم کا سراپا گھوم گیا۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ میں نے باجی کو جواب دینا ہے، ندا کے لیے وہ کئی بار پوچھ چکی ہیں۔ وہ ہفا ہفا سی بولی۔ اس موٹی بھینس کے ساتھ؟ اللہ معاف کرے، کیوں میری زندگی تباہ کرنا چاہتی ہیں؟ مجھے اس بلڈوزر کے ساتھ باندھنا چاہتی ہیں؟ میں نہیں کرنی اس بلو باندری سے۔ اذلان کانوں کو ہاتھ لگاتا منہ بناتا ہوا بولا۔ اذلان شرم کرو، بانجی ہے وہ میری۔ شمائلہ کی آنکھیں باہر نکل آئیں۔ آپ کی ہے، میری تو نہیں۔ اذلان محظوظ ہوتا ہوا بولا۔
اچھا پھر مجھے بتاؤ کون سی لڑکی ہے تمہاری نظر میں؟ خاندان میں تو اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، وہ اذلان کو دیکھتی ہوئی بولی۔ مل جائے گی کوئی بھی دنیا میں، لڑکیوں کی کمی ہے یا آپ کے بیٹے کو؟ اذلان بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا بولا۔ اپنے ابو سے کہنا بتائیں گے تمہیں، انہوں نے ڈرانا چاہا۔ لو ابو کیا کر لیں گے، وہ تو خود میری مانتے ہیں۔ اذلان بائیں آنکھ دباتا ہوا چلنے لگا۔ اذلان کبھی تو سنجیدہ ہو جایا کرو، وہ حفقی سے دیکھتی ہوئی بولی۔ ایسے ہی ٹھیک ہوں میں۔ اذلان مسکراتا ہوا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ اس ناول کو ریڈ کرنے کا آپ کا بہت شکریہ، اور اگر آپ کو اس کا کانٹینٹ اچھا لگے تو پلیز جاتے ہوئے میرا چینل سبسکرائب کر دیجیے گا اور لائک کا بٹن پریس کر دیجیے گا۔ تھینک یو۔